228ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب اس عیسائی نے علی سے اس کی کنیز زمرد کو اڑا لیا اور جب علی شار کو ہوش آیا اور اس نے زمرد کو نہ پایا تو وہ اس کے غم میں مبتلا ہو گیا، اور جب ایک بڑھیا نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹا تو کب سے مجنوں ہو گیا، تو اب اس بڑھیا نے کہا، لا حول ولا قوت، اے بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی مصیبت کی داستان مجھ کو سنائے، ممکن ہے خدا اپنی مشیت سے مجھے اس قابل کر دے کہ میں تیری مدد کر سکوں۔ علی شار نے وہ ساری داستان کہہ سنائی جو برسوم عیسائی کے ہاتھوں اس پر گزری تھی۔ اب اس بڑھیا نے جو کہ اس کی پڑوسن تھی سارا ماجرا سن کر کہا، اے بیٹا تو معذور ہے، اور پھر اس سے بولی کہ اے بیٹا جا کر فوراً ایک پٹارا خرید لا جیسا کہ پھیری لگانے والوں کے پاس ہوتا ہے، اور کنگن، انگوٹھیاں، بالیاں اور دوسری ایسی چیزیں اکٹھی کر جو عورتوں کے قابل ہوں، جن کے لیے دام خرچ کرنے میں وہ کنجوسی نہ کریں۔ ان تمام چیزوں کو پٹارے میں رکھ کر میرے پاس لے آ، اور میں پھیری والوں کی طرح بھیس بدل کر اسے اپنے سر پر رکھوں گی، اور گھر گھر جا کر لڑکی کی تلاش کروں گی اور اس کا پتہ لگا کر رہوں گی انشاءاللہ۔ علی شار اس کی باتیں سن کر خوش ہو گیا اور اس کے ہاتھ چومے اور فوراً جا کر وہ چیزیں لے آیا جو بڑھیا نے مانگی تھیں۔ جب بڑھیا کے پاس وہ تمام چیزیں آ گئیں تو اس نے اٹھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے، نقاب ڈالی اور ایک لاٹھی ہاتھ میں لی، اور پٹارا اٹھا کر گلیوں گلیوں اور گھر گھر چکر لگانے لگی۔ وہ اسی طرح گھر گھر، محلے محلے اور گلی گلی پھر رہی تھی کہ خدا نے اسے ملعون رشید الدین عیسائی کے گھر پہنچا دیا، اور اس نے اندر سے کراہنے کی آواز سن کر دروازے پر دستک دی۔ ایک کنیز نے آ کر کواڑ کھولے اور اسے سلام کیا۔ بڑھیا نے اس سے کہا کہ میرے پاس چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں بکاؤ ہیں، تمہارے ہاں کوئی ہے جو ان میں سے کچھ خریدے؟ کنیز نے کہا ہاں، اور اسے گھر کے اندر لے جا کر بٹھا دیا۔ تمام کنیزیں اس کے پاس جمع ہو گئیں اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ خریدا۔ بڑھیا نے نرمی سے گفتگو کی اور دام بھی سستے بتائے۔ کنیزیں اس کی ان باتوں سے خوش ہو گئیں۔ بڑھیا مکان میں ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ کرانے والی کہاں ہے کہ یکا یک اس کی نظر اس پر جا پڑی۔ اب بڑھیا کنیزوں کے ساتھ اور زیادہ نرمی اور خوش اخلاقی سے باتیں کرنے لگی۔ غور کرنے سے اسے معلوم ہوا کہ زمرد بندھی پڑی ہے۔ اسے پہچان کر بڑھیا رونے لگی اور کنیزوں سے کہا، اے میری بیٹیوں، یہ لڑکی کون ہے جو اس حالت میں پڑی ہوئی ہے؟ کنیزوں نے سارا قصہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ ہم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارے مالک کا حکم ہے اور وہ آج کل سفر پر گیا ہوا ہے۔ بڑھیا نے کہا، اے میری بیٹیوں، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اس بیچاری کے بندھن کھول دو۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا مالک آنے والا ہے تو اسے پھر پہلے کی طرح باندھ دینا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے زمرد کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اسے کھانے پینے کو دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا کہ کاش تمہارے گھر میں آنے سے پہلے میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ زمرد کے پاس گئی اور اس سے بولی، اے بیٹی، خدا تجھے سلامت رکھے، ان قریب خدا تیری مصیبت دور کر دے گا۔ پھر چپکے سے اس نے کہا کہ میں تیرے آقا علی شار کے پاس سے آئی ہوں، اور اس سے وعدہ لے لیا کہ اگلی رات جاگتی اور کان لگائے سنتی رہے، اور تیرا آقا یہاں آ کر محل کی چوکی کے پاس سیٹی دے گا۔ اسے سن کر تو بھی سیٹی دیجیو اور کھڑکی سے ایک رسی لٹکا کر اتر جائیو، اور وہ تجھے لے جائے گا۔ بڑھیا کی باتیں سن کر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔
اب بڑھیا وہاں سے روانہ ہو کر علی شار کے پاس گئی اور اسے خبر کی اور اس سے کہا کہ کل آدھی رات کے وقت فلاں محلے میں جائیو، وہاں اس ملعون کا گھر ہے اور یہ اس کی نشانی ہے، محل کے نیچے کھڑے ہو کر سیٹی بجائیو اور وہ نیچے اتر آئے گی اور تو اسے لے کر جہاں چاہے چلا جائیو۔ علی شار نے اس پر بڑھیا کا بہت شکریہ ادا کیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ مقررہ وقت آیا تو وہ اس محلے میں گیا جس کا ذکر بڑھیا نے کیا تھا۔ محل کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور اس کے نیچے چوکی پر بیٹھ گیا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے اس پر نیند طاری کر دی اور وہ چونکہ زمرد کے عشق اور محبت کی وجہ سے ایک مدت سے سویا نہ تھا اور نیند سے متوالا ہو رہا تھا، وہ چوکی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ ابھی وہ سو ہی رہا تھا کہ ایک چور شہر میں چوری کرنے نکلا اور اتفاق سے اس عیسائی کے محل کے پاس پہنچ کر چاروں طرف گھوما، مگر اس پر چڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ گھومتے گھومتے وہ اس چوکی کے پاس پہنچا اور علی شار کو سوتا ہوا پایا تو اس چور نے اس کی پگڑی اٹھا لی۔ ادھر ان واقعات سے بے خبر زمرد چھت پر چڑھی اور چور کو اندھیرے میں کھڑا ہوا دیکھا تو خیال کیا کہ وہ اس کا آقا ہے۔ اس نے اوپر سے سیٹی دی اور چور نے نیچے سے۔ وہ رسی تھام کر اس کے پاس نیچے آئی اور اپنے ساتھ اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک خرجی بھی لیتی آئی۔ چور نے اپنے دل میں کہا کہ اس میں ضرور کوئی بھید ہے۔ اس نے خرجی کو ہاتھ میں لے لیا اور لڑکی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر بجلی کی طرح غائب ہو گیا۔ زمرد نے اس سے کہا کہ بڑھیا نے تو مجھ سے بیان کیا تھا کہ تو میری وجہ سے بیمار اور کمزور ہو گیا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تو گھوڑے سے بھی زیادہ قوی ہے۔ چور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلتا رہا۔ اب جب لڑکی نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ اس کی داڑھی حمام کی جھاڑو کی طرح ہے، گویا سور نے پر نگل لیے ہیں اور حصہ منہ سے باہر نکلا ہوا ہے۔ وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تو کیا بلا ہے؟ چور نے کہا، اے لونڈیا، میں اس شہر کے سب سے خطرناک گروہ کا شاطر چور ہوں، میرا نام جوان ہے، ہم کل 40 شاطر چور ہیں اور سب کے سب آج رات صبح تک تجھ سے ہم بستر ہوں گے۔ یہ سن کر وہ رونے اور اپنا منہ پیٹنے لگی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ تقدیر کی ماری ہوئی ہے۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، لہذا اس نے صبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ لا حول ولا قوت، آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔